ایکس سنی ناٹ شیعہ قادیانی. جی کیا بھائی؟ جی بھائی. السلام علیکم. آواز آ رہی وعلیکم ہے؟ السلام. ہاں جی میں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیشہ وہ ان کی سنتے ہیں جو ایکس مسلم ہوتے ہیں، ایگنوسٹک. میں نے کہا چلو یہ نام رکھ کے دیکھتے ہیں. اچھا اچھا. تو آپ کو کیا لگا اس نام سے؟ کیا مطلب بنا اس نام سے؟ جی کیا؟ میں نے پوچھا آپ کو کیا لگا یہ جو میں نے نام رکھا ہے اس کا کیا مطلب بنا آپ کے لیے؟ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا، آپ اپنا سوال کر لیں. سوال کرے نا، آپ نام کا وہ جاننے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. جی آپ اپنا سوال کر لیجیے، کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ منکر حدیث کسے کہتے ہیں؟ اچھا یعنی آپ اسٹریم آپ کی ہو رہی ہے اور میں کالر بن کر آپ کو وہاں آیا ہوں. تو آپ نے خود ہی تو بولا سوال کریں، تو میں سوال ہی تو کر رہا ہوں، اور میں کیا کروں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آیا ہوں میں کالر بن کے آپ کے وہاں، اور آپ اسٹریم کر رہے ہیں. تو میں سمجھا نہیں آپ کا یہ جواب ہے آپ کا؟ تو پہلے میں بول رہا ہوں اس کو، منکرین حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تو ہاں خود منکرین حدیث کا جو لفظ وہی بتا رہا ہے کہ اس کو منکرین حدیث کہتے ہیں. تو میں آپ کو یعنی پوچھ رہا ہوں منکرین نا. حدیث کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. یعنی اب کریے آپ کس کو سمجھتے ہیں بتائیے. منکر آپ لوگ کہتے ہیں مجھے. اچھا کون ہے بھائی؟ آپ منکر اپنا تعارف حدیث کرائیے. میرا نام شہزاد ہے. میرا نام جی جی شہزاد ہے. جی. اور میرے نزدیک منکر حدیث آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک منٹ قرآن. شہزاد صاحب، ایک منٹ شہزاد صاحب. دیکھیے منکرین حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں منکرین حدیث ہی خود یہ جو جملہ ہے نا، یہ ورڈ ہے، یہ ورڈ ہی اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو بول رہے ہیں کہ مفسر کس کو بولتے ہیں، یہ تو بیوقوف جیسا سوال ہو گیا. یعنی مفسر کس کو بولیں گے؟ سائنٹسٹ کس کو بولتے ہیں؟ اسی طریقے سے بھائی ڈاکٹر کس کو بولتے ہیں؟ یہ کوئی سوال ہوا؟ ڈاکٹر اس کو بولیں گے جو ڈاکٹر ہوگا، سائنٹسٹ اس کو بولیں گے جو سائنٹسٹ ہوگا، مفسر اس کو بولیں گے جو تفسیر کرے گا. تو منکرین حدیث کا جملہ ہی اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. اب اس میں کو وہی تو دوسرے نمبر پہ ڈیفائن کرنا کہ اس کو بولا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے، یہ تو گویا کہ اس کی تعریف میں جو ہے وہ خلط ملط کر دینا ہے. اچھا آپ بتائیے کس کو بولا جاتا ہے. چلیے. اور اگر آپ منکرین حدیث ہیں تو آپ کو بولا جائے گا، بات ختم. ہاں لیکن وہ ہوتا کیا ہے، میں یہ تو پوچھ رہا ہوں. ارے آپ آپ اگر آپ آپ ہیں تو آپ ہوتے ہیں. نہیں میں تو ہوتا ہوں، چلو ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے آپ کے سامنے آتی ہے جس کی وجہ انسان ہے سے بھائی، انسان ہو نا. ایک انسان منٹ ایک سمجھتے منٹ ہو اپنے آپ کو؟ حلال نوشر صاحب، حلال اچھا نوشر صاحب ایک منٹ. انسان کو کہتے ہیں منکر حدیث؟ ایک سنی صاحب، بہت آسان ہے. ہوں، منکرین حدیث کا جو ورڈ ہے نا، یہ منکرین حدیث، اس ہوں. کو خالی ڈیفائن کر دیں، اس کا ترجمہ کر دیں. آپ کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ میں وہی تو چلے میں کر دیتا ہوں. ہوں منکر حدیث آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی دین کا ماخذ ہے اور کوئی دین کا ماخذ نہیں. بھائی منکرین حدیث، ہوں، منکرین حدیث، ہوں. میں نے وہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا خالی اس کا ترجمہ کریں آپ. میں وہی تو کر رہا ہوں. اچھا ترجمہ کریں. حدیث جیسے آپ کہتے ہیں حدیث ہے، ٹھیک ہے. حدیث یعنی کہ رسول کا میرے قول. بھائی ابھی آگے بڑھیں گے. میں جب اتنا مطلب میں آپ سے کوئی الگ سے انٹرپریٹیشن نہیں مانگ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ منکرین حدیث، یہ اس ورڈ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں. منکرین جی حدیث جو حدیثوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. یعنی جو حدیثوں کو نہیں مانتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر حدیث. حدیثوں کو نہیں ماننے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ جب منکر حدیث کسی کو کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیونکہ انکار کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے؟ انکار کا مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خود ہی آپ بتا دیں گے مجھ کو. یعنی منکرین میں حدیث یعنی خدا کا منکر، منکرین خدا، یہ خدا کو نہ ماننے والا. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ حدیث کا مطلب خدا ہوتا ہے. میرے بھائی میں آپ سے ایک مثال دے کے پوچھا، یعنی آپ لوگ میں مثال آپ کو بھی میں نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی حدیث میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی حدیث اگر آپ سے آپ کہے کہہ کہ رہے ہیں منکرین خدا ہے، مثال کے طور پہ میں پوچھ رہا ہوں میرے پیارے بھائی آپ سے وہ کہ جو کوئی یہ کہہ رہا ہے. جسے آپ ملحد بولتے ہیں. ملحد ہاں جی ملحد. تو وہ ملحد کون ہوتا ہے؟ وہ خدا کو ماننے والا ہوتا ہے. نہیں ہوتا. اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے نا الگ سے. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے. منکرین خدا یعنی خدا کو وہ نہیں ڈیفینیشن مانتا. تو ہو گئی نا. ڈیفینیشن ہو تو گئی ہو نا، گئی. ہو گئی نا، اللہ کو سمجھ میں نام آ گیا نا، مانتے سمپل. ہیں. خدا کو نام میں وہی تو اور آپ تو نے بولا اسی میں نے طریقے بھی سے ڈیفینیشن بتا دی. آپ کیوں گھما رہے ہیں چیزوں کو؟ میرے بھائی گھمانے کی منکر بات نہیں. جب حدیث کا مطلب وہ ہے جو حدیث کو نہیں مانتا. اب وہ ہو گیا نا. حدیث. ہاں جی اب اب وہ بولیں. حدیث
اب وہ حدیث کہاں پائی جاتی ہے, کہاں رہتی ہے, کس جگہ ہوتی ہے, اور اس کو کیا ماننا ہے اور وہ نہیں مان رہا جسے آپ منکر حدیث کہتے ہیں. اب یہ بتائیں آپ. بس کوئی بھی حضرت حدیث. ایک منٹ حضرت ان کو ایک منٹ. یہ دیکھو, یہ جان بوجھ کے حضرت ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر جان بھائی بوجھ صاحب کے آپ منکرین نہیں حدیث ہے, سنیے آپ اچھا منکرین حدیث ہے تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ حدیث کیا ہے. تو آپ اپنا سوال رکھیں کہ حدیثوں کے تعلق سے آپ کا سوال کیا ہے, نہ کہ ہمیں یہاں پہ آپ مفتی صاحب کے ایگزام لیں اور مفتی صاحب کا ٹیسٹ لیں کہ کون سی حدیث کہاں ہوتی ہے. اگر آپ حدیث کا انکار کرنے والے تو آپ کو نہ پتہ نہ بھی ہے نہ پھر کہ حدیث کیا ہے. میں نے آپ نے پوچھا کہ منکر حدیث آپ کے نزدیک کیا ہے, میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. ارے تو منکر ہم آپ یہاں پہ آ کے مفتی صاحب کے اسٹیج پہ آ کے مفتی صاحب کو ہی پوچھ رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ منکرین حدیث کیا ہے, پھر بھی آپ ایسے سوال کر رہے ہیں. آپ خود بتائیں نا کہ حدیث کو آپ جو انکار کریں, آپ نے کس بیس پہ حدیث کا انکار کیا, اور حدیث کیا ہے آپ کو پتا ہے. پہلے آپ ایگزام مجھے لے رہے ہیں, سیدھے پوائنٹ پہ آئیں, مدے پہ آئیں نا بھائی صاحب, آپ سیدھے مدے پہلے پہ آئیں. ارے حلال بابا استاد صاحب ایک منٹ, میری ایک منٹ بات حلال. سن لیں, کوئی پہلے بات نہیں, بات کوئی سن. بات نہیں, آپ بولیے. سب سے منکرین پہلے حدیث. جی دیکھیں بالکل. آپ میری بات تو سنیں. کسی چیز کے انکار کے لیے اس کی ایگزسٹنس ضروری ہوتی ہے, آپ مانتے ہیں ہوں نا, ٹھیک ہے نا. ہوں ہوں. تو مجھے بتائیں کہ وہ اس کی ایگزسٹنس, جو حدیث کی ایگزسٹنس کہاں ہے, اس کو کیا ماننا ہے, اور میں نہیں مان رہا جس کی وجہ سے میں آپ کو اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکوں کہ میں منکر حدیث ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ مجھے وہ ڈیفائن کرتے ہیں وہ حدیث ہے کہاں, ٹھیک ہے, اس کو کیا ماننا ہے. تو آپ جب وہ ڈیفائن کر دیں گے تو پھر میں کہوں گا ہاں یہ ہوتا ہے منکر حدیث. بتائیں. اچھا اچھا. ابھی تو تو یہ ambiguous ہے چیز. ہاں, تو منکرین حدیث یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی آپ قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کو لازم مانتا ہوں, اس لیے تو منکر حدیث ہوں. میں یہ تو آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی پہلے کہ جو جی صرف جی قرآن کو دین کا ماخذ بنائے. جی میں آ رہا ہوں, آپ کے سوال ہی پر میں آ رہا ہوں. جی آ آپ جائیں. خدا کو مانتے ہیں. بالکل مانتا ہوں, تبھی تو قرآن کو مانتا ہوں. جی, تو یعنی خدا کا وجود ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. جی بتائیے, خدا کا وجود ثابت کیجیے. اس کا خدا کے وجود سے کیا تعلق ہے. میرے آپ کی بھائی سمپل سی بات ہے, یعنی ایک منٹ بتا سمپل. دیتا ہوں, یہ بھی بتا ہاں دیتا ہوں. آپ تو چلیں. مجھے ایتھیسٹ بن کے بتا رہے ہیں, یعنی کہ میں تبھی آپ کو خدا کی ایگزسٹنس کا بتاؤں گا جب آپ خدا کا انکار کریں گے. کیا آپ کرتے ہیں خدا کا انکار؟ یہ کوئی میرے بھائی, جب میں آپ سے ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, یعنی یہ تو عجیب فلسفہ ہو گیا آپ کا. یعنی ایک کیا بندہ آپ سے اگر پوچھ رہا ہے, ایک بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی خدا کے وجود کی دلیل دیں آپ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وجود کی دلیل مانگے گا وہ سامنے والا منکرین خدا ہی ہوگا. مثبت خدا نہیں مانگ بالکل سکتا. بالکل بالکل. جب اس آپ کا مطلب یہ ملحد ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن کریم کے اندر خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ قل اللہ احد, اللہ ایک ہے. تو یہ صرف اور صرف غیر مسلمین کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خدا جب ملحد آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے نا کہ خدا کی دلیل دو. بھائی ملحد یعنی پوچھیں گے نا, کوئی یہ مسلمان تو ریسٹرکشن آگے آپ نے کہاں سے لگائی. نہیں, ایک سنی صاحب, یہ ریسٹرکشن آپ نے کہاں سے لگایا کہ کوئی خدا کے بارے میں بھی سوال کر رہا ہے تو اس کا منکرین خدا ہونا ضروری ہے. یہ اصول کہاں سے لائے آپ؟ اور پھر تو یہ اصول آپ کے اوپر بھی ہو گیا. اب حدیث پر اگر سوال کر رہے ہیں, اگر آپ حدیث پر سوال کر رہے ہیں تو پھر یہ تو لاجک آپ کے اوپر بھی چڑھے گا. اس کا مطلب پھر آپ منکرین میں تو حدیث ہی ہیں. انکار کر رہا ہوں, میں حدیث کا انکار کر رہا ہوں نا. میں نے کب اقرار کیا ہے؟ میں تو یعنی کہہ رہا یہ ہوں, ہوگا کہ حدیث کا جو میں تو اقرار کہہ کرنے رہا ہوں. والا وہ حدیث پر اقرار کرنے والا حدیث پہ سوال نہیں کر سکتا. کیا مطلب, میں سمجھا نہیں. آپ حدیث کو اقرار آپ کرتے ہیں. میں آپ کی لوجک میں آپ کے اوپر ڈال رہا ہوں کہ ایک بندہ اگر کسی کو مانتا ہے ہاں تو وہ اس کے خلاف سوال ہی نہیں کر سکتا. اس کے خلاف سوال کرنے کے لیے اس کا منکر ہونا ضروری ہے. جی بالکل بالکل, اس کا منکر ہونا اس کی ضروری دلیل دیجیے آپ. یعنی ایک بندہ ہے. میں اگر کسی بتاتا کے ہوں, خلاف سوال کر رہا ہے, یعنی قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آیتیں صرف غیر مسلمین کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. اس کا مطلب پھر اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کہ بہت سارے ہے احکامات نا, ہیں ہی مسلمانوں کے لیے, تو غیر مسلمانوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو خدا کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کی باتیں ہیں, اور جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی دیکھیں, ہے. آپ جو ہے نا حدیث سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں چھلانگے مار رہے ہیں. جو سیدھا چھلانگے نہیں سا مار رہا ہوں میں, نہیں چھلانگے آپ تو سے, مار آپ رہے کے ہیں آپ, لوجک پر, آپ کبھی کے آپ لوجک پہ, مسجد نہیں جا نہیں رہے نہیں ہیں, نہیں آپ کبھی کے آپ لوجک پر, میں آپ کی لوجک پر پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو لوجک دے دی ایک کہ بھائی جو کسی چیز کے بارے میں بھی سوال کرے گا تو اس کے لیے منکر ہونا ضروری ہے, یہ کہاں سے آپ لے کر آگے بھائی؟ یہ اصول اگر آپ اپنائیں گے تو پھر تو ہر کوئی منکر ہو جائے گا قرآن کا.
तो کہ कुरान قرآن के کے आप اندر اس کو मुंकर سمجھنا ہے کسی بات کو بھی، اس کا مطلب اس کو اس کا منکر ہونا ضروری ہے؟ ये आपने लॉजिक कहाँ से ली? بھئی قرآن ये کریم کے आपने اندر خدا लॉजिक نے، कहाँ से ली? आप ये میں कहाँ آپ से سے लॉजिक? پوچھ، میرے بھائی بھیا آپ یہ قرآن، لوجک جو ہے آپ نے دی ہے، ہاں یہ یہ لوجک آپ لوجک نے آپ نے دیا، دی ہے کہ خدا کو انکار کرنے والے کے لیے چلے گئے. اچھا ہے، نہیں نہیں ہے، یہ بولیے. لوجک آپ نے ہی دی ہے. اور क्या آپ کی लॉजिक? لوجک کو مفتی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوجک آپ کہاں سے لائے، تو آپ پھر وہ الٹا سوال مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوجک آپ کہاں سے لائے. مطلب یہ لوجک والا تھوڑی نہیں کھیل کھیلا جا رہا میرے بھائی. آپ جب یہ سوال کسی سے کریں گے تو وہ اس کے منکر ہونا ضروری ہے کہ خدا کے وجود کی ایگزسٹنس کا نہیں جو میرے بھائی یہ اصول آپ دیں مجھے، مطلب میرے پیارے بھائی مجھے آپ یہ اصول دیں کہ یہ یعنی کسی بھی چیز کے متعلق کسی کے سوال ہونے کے لیے اس کا منکر ہونا ضروری ہے، وہ مثبت ہو کے سوال نہیں کر سکتا. ہونا ضروری ہے، بالکل ہونا ضروری ہے. یعنی اس کا مطلب رک جائیے آپ، یعنی اس کا مطلب جو قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تو وہ خدا کے منکر تھے؟ سوال کیا سوال کیا؟ ان کی ایگزسٹنگ کا سوال کیا تھا. میں کہہ رہا کیا ہوں کہ سوال جب انہوں کیا نے، تھا؟ کیا آپ سوال خود کیا؟ بتائیے کیا نہیں سوال کیا کیا تھا، بتائیے. نہیں کیا آپ بتا رہے ہیں نا. وَإِذْ آپ قَالَ کیا رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب مجھے دکھا دیجئے کہ کیسے آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام منکر تھے اس بات کے خدا جو وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ اس یعنی کا آپ کے لوجک کے حساب سے، جواب بھی تو ہے نا آپ آگے. ایک منٹ آپ کے لوجک کے حساب سے تو وہ یہ بات ہو یقین گئی کہ حضرت نہیں ابراہیم کرتے منکر ہے. ہاں وہ منکر خدا کے نہیں تھے. اس سوال سے جی یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے کہ وہ منکر تھے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ثابت نہیں ہو رہا ہے نا، یعنی وہ مثبت ہونے کے ثابت تو باوجود نہیں بھی ہو رہا. سوال کر رہے ہیں نا. وہ تو جانتے تھے نا کہ یہ زندہ کر سکتے ہیں، اس لیے تو انہوں نے سوال وہی کیا. تو میں بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کی لوجک غلط ہے. میں خدا کو مانتا ہوں، کیا میں اس بات کو ماننے کے ہونے کے باوجود بھی سوال نہیں کر سکتا ہوں کہ خدا کے وجود ہونے کی دلیل دیجیے؟ حضرت ابراہیم نے سوال کیا نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ. تو یہ حضرت ابراہیم کو سوال کرنے کی پرمیشن ہی نہیں ہو سکتی، اور آپ کے لوجک کے حساب سے تو منکر خدا ہو گئے نا. کیسے خدا ہو گیا منکر؟ یعنی وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کیف تحیی الموتى، میرے رب کیف تحیی الموتى ربی ارینی، کیوں مجھے سوال کیا دکھائیے. انہوں نے؟ بھائی انہوں نے کیوں سوال کیا؟ تو وہی کیا میں وہ کہہ رہا ہوں کہ انکار میں، کیا وہ اس کا ہاں تو انکار وہی کریں؟ وہ صرف یہ یہ اب جانا اب ہے آپ یہ اب کر قید سکتے بڑھا رہے ہیں، ہیں، یہ کرتے دکھائیں. اب قید بڑھا رہے ہیں کیوں سوال کیا. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں سوال کر رہے ہیں خدا کے کہاں وجود کے سے بارے چھلانگے مار کے آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ میں. ایک میرے سیدھا نہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کیوں سوال کیا، وہ اس لیے کیا کہ وہ خدا کو جانتے تھے لیکن ان کو دیکھنا تھا. تو یہ سوال میرے کے متعلق بھی کیجیے نا آپ، کہ آپ خدا کے وجود کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں مسلمانوں کے. تو میں بھی یہ کہوں گا کہ مجھے خدا کے وجود پہ یقین ہے لیکن مجھے جاننا ہے اس کی دلیل. چلیے میں نے بھی تفصیل اب بیان کر دی، تو آپ شک نہ بڑھائیے، اپنے اصول پر رہیے. اچھا دوبارہ سے مجھے نکال کے وہی گھما پھرا کے کیا سوال کیا ہے؟ دوبارہ سے کریں سوال. آپ اپنا کیا ہے کہ ہاں ابراہیم کو یقین نہیں تھا. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہ لوجک کے سوال حساب کیوں سے کیا یہی، تھا؟ میرے بھائی آپ کے لوجک کے حساب سے بات یہی ہو گئی کہ جو بندہ بھی کسی بھی چیز کے متعلق سوال کرے گا وہ اس کا منکر ہونا اس کے لیے ضروری ہے، بغیر منکر کے اس کا سوال نہیں کر سکتا. آپ کے لوجک کے حساب سے یہ بات ہو گئی. تو ہر وہ سوال جو کسی نبی نے بھی خدا کے بارے میں یا کوئی بھی انسان اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ اس کا منکر ہے. یہی مطلب ہوا نا. تو دیکھیں جب آپ یہ سوال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سوال کیا کریں؟ ایک ہوتا ہے سوال سیکھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے جاننے کے لیے. اب آئیے تفصیلات آپ کی آ رہی ہے. بھائی یہ قید آپ نے پہلے نہیں لگائی تھی، اب ہم مجھ سے پوچھیے میں نے یہ قید سوال کیوں کب کیا لگائی آپ تھی نے. پہلے سے؟ جب میرے آپ بھائی کہیں گے کہ آپ نے مطلق کہا نا، سوال کی نوعیت ہے نا، سوال کی نوعیت ہے. آپ نے سوال کیا ہے؟ سوال کی آپ کو نوعیت والی سوال بات اب آ رہی ہے. سوال کی نوعیت والی بات اب آئی جب میں نے پکڑا اور یہ مثال دی قرآن کریم کے اندر. شروع میں تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ منکرین خدا بنیے، چونکہ میں منکرین حدیث ہوں تب میں سوال کر سکتا ہوں حدیث کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا کے اوپر سوال کرنے کے لیے اس کا منکر ہونا ضروری ہے. اور آپ نے اپنی لوجک کس طرح ثابت کیا کہ میں منکرین حدیث ہوں تبھی سوال کر پا رہا ہوں. یعنی یہ کہ حدیث کے اوپر سوال کرنے کے لیے منکر ہونا ضروری ہے نا. تو آپ کے بار لوجک بار کو میں مجھے کہہ رہا ہوں نکال کہ رہے ہیں. آپ بار بار مجھے نکال رہے ہیں. آپ کے پاس جواب نہیں ہے، بس گھما رہے ہیں آپ. نہیں، بار آپ بار نے ایک مجھے اصول نکال دیا رہے نا، تو آپ کا اصول ٹوٹ گیا. ہیں. آپ مانتے ہیں اس کو؟ میرا اصول تو اب بھی وہی قائم ہے. سوال کی نوعیت میں آپ جو سوال کر رہے ہیں ایگزسٹنس کا، اس کا مطلب آپ اس کا انکار کریں تبھی تو سوال کر رہے ہیں. یعنی یہی میں کہہ رہا ہوں، یعنی اگر میں خدا کو مان رہا ہوں تو میں خدا کا متعلق ایگزسٹنگ کا سوال نہیں کر سکتا ہوں. یہ اصول کہاں سے لائے آپ؟ اصول ہے نا، سوال کی نیت ہے نا. سوال کی نوعیت کیا ہے؟
میں وہی کہہ رہا ہوں نوعیت یہ ہے سوال کی کہ میں خدا کو مان رہا ہوں. سنیے ایک منٹ سنیے, میں عجیب حال ہے یار, یعنی میں میرا بلیف سسٹم آپ کو پتا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب ان کی جو ہے وہ کب سے بکواس سن رہے ہیں. یہ مطلب ابھی انہوں نے اقرار کیا کہ سوال کی نوعیت ہوتی ہے, اور انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ انسان کوئی کسی چیز کا جو ہے وہ منکر ہونے پہ بھی سوال کرتا ہے, کسی چیز کو جاننے پہ بھی سوال کرتا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ کسی چیز کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے بھی. تو یہاں پہ ہمارا جو سوال کرنے کی نوعیت تھی وہ منکر ہونے کی تھی یا پھر جاننے کی تھی یا پھر کسی چیز کو سیکھنے کی تھی؟ اس چیز کی تفسیر جو ہے وہ کون کرے گا؟ قول کی تفسیر جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ پھنس چکے ہیں. آپ نے جو اصول دیا ہے وہ آپ کا باطل ہو گیا, پہلا اصول ہی. پھنسے تو آپ تینوں ہوئے ہیں یہاں پر. ارے جناب آپ نے یہ بتائیں, یہ آکشیپ آپ نے یہ ایلیگیشن کیسے لگایا؟ نہیں ہے, پہلا اصول دیا اور اصول ٹوٹ گیا آپ. مفتی صاحب انہوں نے ایلیگیشن کیسے لگایا کہ منکر ہیں؟ پہلے تو ان کو سوال یہ بننا چاہیے تھا, آپ جاننے کے لیے پوچھ رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ انکار کرنے سوال کی نوعیت پوچھی آپ نے, سوال کی نوعیت آپ نے تو پوچھی نہیں, اور آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ منکر ہونا ضروری ہے اس کا. میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا منکر حدیث کیا ہوتا ہے. آپ نے میرے بھائی گھما کر اللہ پر لے گئے, ادھر بھگایا ادھر نہیں, ادھر بھگایا نہیں, میں نے سیدھا ہی پوچھا ہے آپ سے کہ آپ جب مان رہے ہو نا کہ خدا ہے تو اب خدا کے ہونے کی دلیل دیجئے. یعنی آپ نے ایک اصول یہ بھی دیا تھا کہ جو چیز ہوگی اسی کا تو انکار کیا جائے گا. تو میں اب پوچھ رہا تھا اس کے اوپر آپ سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ خدا کا وجود ہے, تو آپ نے کہا کہ ہاں ہے, تو اس کے اوپر آپ کہنے لگے کہ نہیں آپ تو منکرین خدا ہو گئے, آپ منکرین خدا بنیے تب میں آپ کو خدا کے ہونے کی دلیل دوں گا. یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ مان رہے ہیں نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں افادے کے طور پر, افادہ کیجیے. ابھی آپ ایک ایگنوسٹک صاحب آئے تھے نا, ٹھیک ہے نا, اس سے آپ نے کیا سوال کیا تھا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, کہ آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پوزیشن مانگی تھی نا اس سے. تو میرے بھائی وہ تھا نا, وہ مسلمان تھا. نہیں وہ مسلمان تھا, وہ خدا کا ماننے والا تھا. آپ مسلمان ہیں, وہ خدا کا ماننے والا تھا. بھائی آپ خدا کو ماننے والے ہیں. اس کی سوال کی نوعیت کیا تھی؟ اس کی سوال کی نوعیت ایک منٹ ایک سنیے صاحب, اس کی سوال ایک منٹ, اس کی سوال کی نوعیت اور میری سوال کی نوعیت دونوں سیم ہے. بالکل سیم ہے, بالکل سیم. چلے بھائی جب آپ کو یہی نہیں فرق پتا ہے کہ کیا ہے دونوں کے اندر فرق, تو پھر آپ سوال کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, یعنی ایک آدمی مسلمان ہو کے خدا کے بارے میں اگر یہ سوال کر رہا ہے تو وہ بھی منکرین خدا ہے. تو جب آپ کو یہ بیسک سی چیز پتا ہے تو پھر آپ کیا کرنے سوال کرنے آئے ہیں؟ یعنی آپ کو کیا جواب پتا چلے گا؟ یعنی آڈینس بھی اگر سن رہے ہو تو ان کو اندازہ لگے گا کہ ایک شخص اسلام میں رہ کے, یہی لوگ ہیں جو اسلام کا پورا بیڑا گرک کیے ہوئے ہیں. یعنی اسلام میں مسلمان ہو کے کوئی قرآن پہ سوال ہی نہیں کر سکتا. یہ جو سینوریو اور یہ پورا نیریٹو جو پورا کریٹ کیا ہے لوگوں کے اندر, اسلام کی جو شبیہ بگاڑی ہے وہ ایسے لوگوں نے بگاڑی ہے معذرت کے ساتھ. یعنی اسلام میں رہ کے آپ اسلام کے اوپر سوال نہیں کر سکتے, اسلام میں رہ کے قرآن کے اوپر سوال نہیں کر سکتے, اسلام میں رہ کے مسلمان ہو کے آپ جو وہ خدا کے متعلق سوال نہیں کر سکتے. یہ کہاں سے لے کر آئے آپ؟ پھر تو ہر کوئی منکر ہو جائے گا. ابھی ہم خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, حدیث کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, سب منکر ہو جائیں گے آپ کے لوجک کے حساب سے. تو عجیب حال ہے یار, کہاں سے لوجک لے کے جاتے. نہیں آپ کی لوجک کو دیکھنا جائے تو سب منکر ہو جائیں گے بھائی. کوئی مسلمان ہی نہیں بچے گا, کیونکہ ہر کسی کو نالج ہے ہی نہیں. وہ فوق کل ذی علم علیم, ہر کوئی محتاج ہے اپنے سے زیادہ علم جاننے کا. اس کا مطلب پھر ہر اسٹوڈنٹ اسلامک اسٹڈیز حاصل کرنے والا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ منکر ہو گیا. اگر وہ قرآن کی اسٹڈی حاصل کر رہا ہے تو منکرین قرآن ہو گیا. حدیث کی جو ہے وہ نالج حاصل کر رہا ہے تو منکرین حدیث ہو گیا آپ کے لوجک کے حساب سے. کیونکہ کسی کو کوئی بھی چیز اگر سمجھنی ہے, جاننی ہے, تو اس کا لیے منکر ہونا ضروری ہے. واہ سبحان اللہ, عجیب حال ہے یار لوگوں کا. چلیے آگے یہ ہیں کہ چلے گئے. ان سے اصل میں یہ پوچھنا تھا, انہوں نے ایک حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حبیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ. جی حبیب صاحب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ نہیں آج میں یہ ڈسکشن سن رہا تھا, میں نے دیکھا کہ یہ جو اصول ہے, یہ اصول یہ اپنے آپ میں پورا وہ عجیب سا بالکل بچوں والا اصول کہاں سے لے کر کے آئے کہ بھائی اگر کہیں پر کوئی سوال اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا انکار کرنا پڑے گا تب جا کے اس کے اوپر سوال اٹھائیں. تو یہ نہیں انکار کرنا نہیں, ہر سائل کو یہ منکر سمجھ رہے ہیں. جی مطلب اگر کوئی کسی کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ اس کا انکار کر رہا ہے. جی
یہ اصول یہ کہاں یہ بالکل یہ عجیب اصول ہے یہ تو خیر اوپر سے یعنی الٹا کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ادھر سے ادھر باتوں کو گھما رہے ہیں. کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ جی آپ کا اصول بالکل باطل ہو چکا تھا. یعنی آپ جی جی یہ اس لیے اصول دے رہے تھے کہ سوچ رہے کہ میں منکرین حدیث ہوں تو میں اصول دوں گا تو میرے اوپر ثابت ہو جائے گا. یہ وہ لوجک آپ کی نہیں چلے گی بھائی. ایک شخص ایک چیز کو مان کر اس کے اوپر سوال کر سکتا ہے. جب آپ خدا کے متعلق سوال کر سکتے ہیں, ہم یہاں رہ کے کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو مان کر بھی اس کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے. سیم اسی طریقے سے حدیث کو مان کر بھی حدیث کے اوپر سوال کیا جا سکتا ہے. حدیث کے اوپر سوال کرنے کے لیے اس کا منکر ہونا ضروری نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہے. آپ اپنی لوجک دے کر یہاں پر آئے تھے اپنا الو سیدھے کرنے, آپ کا ہی الو